بڑی میننگ فل ڈسکشن جو ہے وہ ہو چکی ہے. اب شاہ صاحب جو ہیں اب آپ کی ہمیں زیر سرپرستی یہ موقع ضرور ملے گا کہ ہم جو چیزیں آج سے 10 سال پہلے یہ وحید صاحب بھی میرے ساتھ کام کر چکے ہیں, یہاں پہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے کافی لوگ ہیں, جب ہم نے یہ سارا پروجیکٹ جو تھا شروع کیا تھا 10 سال گزر جانے کے بعد آج پھر ہم وہیں پر کھڑے ہیں, اور جو چیزیں ہم نے اس وقت پوائنٹ آؤٹ کی تھیں کہ یہ ہونے والا ہے آج وہ ہو رہا ہے. کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹریڈ جو ہے 200 ملین پہ, مجھے یاد ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے, تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم 1 بلین تک لے جائیں گے, اور آج ہم 200 ملین پہ اس وقت تھے اور آج ہم 120 ملین پہ آ گئے ہیں. اور جو چیزیں ہم نے اس وقت پوائنٹ آؤٹ کی تھیں, یہ بیماری جو ہے یہ صرف کیپیسٹی بلڈنگ جو کسان کی نہیں کی گئی, اور یہ پروننگ کی جو ایکوپمنٹ یوز کیا گیا, اس پروننگ ایکوپمنٹ اور فلڈ اریگیشن کی وجہ سے سرگودا کے سارے باغ خراب ہوئے. اب میں اس پہ بات یہ کریں کہ یہ کس کی رسپانسبلٹی تھی, یہ کس کو کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس وقت کسانوں کو بتاتا کہ بھائی یہ جو آپ کا ایکوپمنٹ ہے, آپ نے یہ جو پروننگ کرنے والی ٹیمیں چل رہی ہیں ان کی کوئی لائسنسنگ ہوتی, ان ٹیموں کی کوئی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی, ان کو سکھایا جاتا ہے کہ پروننگ میں یہ ایکوپمنٹ یوز کرنا ہے, یا پھر فلڈ اریگیشن کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں, یا پھر جو ہماری نرسریاں تھیں وہ ریگولرائز نہیں تھیں, ان کی کوئی لیجسلیشن نہیں تھی, ان کی کوئی لائسنسنگ نہیں تھی, ان کی کوئی سپرویژن نہیں تھی, وہ کس نے کرنا تھا. یہ سب چیزیں اس وقت جو تھیں ہم نے 2017 منسٹر صاحب 2014-15 میں یہ ساری کنسیو کی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ سرگودا میں سٹرس ڈیولپمنٹ بورڈ بنا دیا جائے تاکہ یہ سارے جو بھی مسنگ لنکس ہیں ان کو ساروں کو ری یونائٹ کر کے انڈر ون امبریلا لا کے وہاں سے ون ونڈو آپریشن چلایا جائے, جو کہ ان سارے پرابلمس کو ڈیل کرے, ان کو ریزالو کرے. جو جہاں پر ہمیں ایگریکلچر ایکسٹینشن کی ضرورت ہے ایگریکلچر ایکسٹینشن ہیلپ کرے, جہاں پہ ہمیں ڈپارٹمنٹ پلانٹ پروٹیکشن کی ضرورت ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے, جہاں پر ہمیں کامرس اور ٹریڈ تو اس وقت خیر ہمارا بہت بہتر تھا, اب تو اس کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ بات کی بات ہے. اب تو ہم اس سٹیج سے کافی پیچھے آ چکے ہیں, اور جو سب سے بیسک ماڈل جو میں سمجھتا ہوں جو ہمیں کرنا ہوگا پہلے, کہ کپاس کے اوپر بات کی, ایک تو ہم تھوڑا سا ہمارے ایک فریم آف مائنڈ یہ بن گیا کہ جو چیز ہاتھ سے جا رہی ہے اس کو جانے دیں. میرے خیال سے کوشش اگر کی جائے جو چیز ہاتھ سے جا رہی ہے کہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی جائے تو اس کو پکڑا بھی جا سکتا ہے اگر آپ ویل ان ٹائم اپروپریٹ میئرز لے کے اور ان کو امپلیمنٹ کریں. ابھی فی الحال جو ہمارا سرگودا کا ایشو ہے, بیکاز ہماری تو لائف لائن جو ہے 4.5 لاکھ ایکڑ سے ابھی 3.5 لاکھ ایکڑ پہ ہم آ گئے ہیں, 4,60,000 سے تقریباً 1,10,000 جو زیر کاشت رقبہ کنو تھا اس میں کمی واقع ہوئی ہے. آبویسلی اس کے افیکٹس آپ کی ایکسپورٹ پہ بھی پڑ رہے ہیں, آپ کی فیکٹریاں جنوری میں بند ہو رہی ہیں کیونکہ ہم آپ کو پروڈکشن, اور اوپر سے جو مال آ رہا ہے وہ ہے بھی ٹھیک نہیں, اور وہ ایکسپورٹ کے قابل نہیں ہے. کہیں پہ کینکر لگی ہوئی ہے, کہیں پہ فروٹ کی جو بیوٹی اس کی خوبصورتی ہے اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے اس کو اٹھائے. تو یہ پرابلمز ہیں ہمارے خیال سے. جو سب سے بیسک پرابلم ہے, ابھی ہمیں بیسکس کے اوپر دوبارہ جانا پڑے گا. زوننگ والی بات کی, نیو ایریاز والی بات کی, وہ اپنی جگہ پر. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ 80-70% جہاں سے آپ کا $120 ملین کا ٹریڈ ہو رہا ہے, کم از کم اس ٹریڈ کو 5-7 سال 10 سال زندہ رکھ لیں تاکہ ہمارے ریزروز میں یہ چیزیں شامل ہوتی رہیں, اور سرگودا کی بھی جو لائف لائن ہے, لوگوں کی جو لائف لائن اس سے لنکڈ ہے, ان کو بحال کیا جائے, ان کو بچایا جائے. تو فوری اقدامات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے پروجیکٹ بنایا ہے آلریڈی, اسی پروجیکٹ کو آپ اس کو تھوڑا سا ری موڈیفائی کر لیں, اس کے اندر بیچ میں اس کو پروگرام کر لیں, جس طرح ہمارے سیکٹری صاحب جو ہیں ٹاسک فورس کے وہ فرما رہے ہیں. اگر اس کو آپ پروگرام کر کے اس کے بیچ میں آپ ایک ٹارگٹ کر لیں کہ 1 لاکھ ایکڑ جو ایریا ہے, ویسے تو جو 3.5 لاکھ باقی ہے وہ بھی اسی نرسری سے لگا ہوا ہے پودا جو نرسری بیمار ہے. اس پودے نے بھی ٹورڈز اس کا بھی ڈکلائن ہونا ہے, آج نہیں تو 5 سال بعد, 3 سال بعد, 6 سال بعد وہ بھی ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کو اپنا ذاتی باغ بتاتا ہوں کہ میرا ایک باغ تھا, وہ بہت زبردست تھا. 1 سال پہلے 2 مہینے میں اس کا ڈکلائن ہوا ہے, کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس کو ہوا کیا ہے, ایک دم پودے جو ہیں وہ سوکھ گئے. تو میرا اپنا تجربہ یہی میرا خیال ہے کہ جو 3.5 لاکھ جس کے اوپر $120 ملین کی ٹریڈ کھڑی ہے, وہ مریض کسی وقت بھی اس کو کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے اور اس کے بچنے کی صورت بھی کوئی نہیں ہوگی. تو پہلے تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نرسریز پہ آ جائیں, اور نرسریز کس طرح سے اس کی جو لائسنسنگ والا ایشو ہے اس کے اوپر ضروری ایک لیجسلیشن کریں.
200 روپے کا پودا آج بھی بندہ خریدنے کے لیے کسان تیار ہے اور وہ 200 روپے کا خرید رہا ہے. آپ کے پاس ماڈل جس طرح آپ یہ پیچ کا بتا رہے ہیں جو ماڈل ہے اس کا PC1 جو ہے اگر اس کو دیکھ لیا جائے, آپ نے جو خود پروجیکٹ کیا اس کو دیکھ لیں, اور ہم اگر اس کے اندر ایک نرسری تیار کریں اور ہم ٹارگٹ کر لیں کہ ہم نے 1,00,000 ایکڑ جو ہے جو ایریا ہے اس کے اوپر اگر ہم نے پودے لگانے ہیں, تو اس کے بیچ میں یہ ضرور پہلو رکھ لیا جائے کہ جو ایکسپورٹ کوالٹی ہے, جو زیادہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے, اور جہاں پہ ہماری ایکسیپٹیبلٹی ہے, ہماری مڈل ایسٹ میں ایکسیپٹیبلٹی ہے اس پروڈکٹ کی, ہماری رشیا میں ایکسیپٹیبلٹی ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں ایکسیپٹیبلٹی ہے, تو جہاں جہاں پر ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے وہاں پر تو ہمارا ابھی ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہے وہ تو جا رہا ہے. تو اس کو اگر آپ اس کے اوپر توجہ دے دیں, نئی جو ورائٹی ہے نرسری کر لیں, نرسری کے ساتھ آپ جو نئی ورائٹی ہے اس کے اوپر ورکنگ کر لیں, اور جو ایگزسٹنگ آپ کا سرگودا ہے اس کو بچانے کے لیے آپ جو نرسری ہے اس کو تیار کرائیں. 1,00,000 ایکڑ ایریا کو آپ ٹارگٹ کر لیں, ایک ٹائم لائن دے دیں کہ 2 سال یا 3 سال میں آپ نے 2 سال میں یہ تیار کرنی ہے. ویسے تو ہمیں 2.5 کروڑ پودا چاہیے, جو اگر ہم اس جتنا ہمارا ایریا کم ہوا ہے اگر 1 ایکڑ میں بھی ہم تقریباً 100 پودا لگاتے ہیں روایتی, اب تو زیادہ بڑھ گئے, تو آپ سمجھ لیں اگر 100 ہو تو اور آپ نے 1,00,000 پہ لگانا ہو تو آپ کو 1 کروڑ تقریباً پودا جو ہے وہ پیدا کرنا پڑے گا. تو 1 کروڑ پودا پیدا کرنے کی جو ماڈل ہے نرسری ہے اس کے اوپر آپ اپنا جو پروگرام ہے وہ تیار کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیپیسٹی بلڈنگ جو فارمر کی ہے باقاعدہ اس کے اوپر آپ جو ہمارے لیبر وہاں پہ کام کر رہی ہے اس لیبر کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, فارمر کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اس کے اوپر آپ پروگرامز جو ہیں وہ آپ رن کر سکتے ہیں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ٹریننگ سیشنز کر سکتے ہیں فارمرز کے اور ان کے, اور اس کے بعد یہ فرسٹ اسٹیپ ہوگا. پھر اس کے بعد جو آپ کا ایکسپو ہے یا ایکسپورٹ ہے یا وہ چیزیں ہیں وہ چیزیں, یہ ویلیوڈیشن ہے, کامن فیسلٹی ویلیوڈیشن کی بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے جو کیا جا سکتا ہے کہ ہم سٹرس کی ویلیوڈیشن میں کچھ 30-40 ایسے پروڈکٹس ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں ویلیوڈیشن سے سٹرس کے. اس کے اوپر اگر آپ کامن فیسلٹی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. میں جب ہم یہ کر رہے تھے تو اس میں کینیا گیا تھا, میں کینیا ٹی بورڈ کا جو ماڈل تھا میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا. اس کے بیچ میں یہی تھا کہ کلسٹرز فارمرز کے بنائے گئے تھے اور فارمرز کو خود, آج وہ فارمرز جو ہیں وہ اپنی فیکٹریوں کے خود مالک ہیں اور کینیا ٹی میں ایکسپورٹ میں اس وقت لیڈنگ ایک رول پلے کر رہے ہیں. تو اگر ہم اپنے فارمرز کو کیپیسٹی بلڈ کر کے پہلے سٹیج میں تو ہم ان کو پلانٹیشنز اور ان کی وہ اسٹرینگتھن کریں, لائسنسنگ والی سائڈ اسٹرینگتھن کریں, کیپیسٹی اسٹرینگتھن کریں, ساتھ میں ہی ہم دیکھیں کہ جو ایریا اچھا ہے ٹو اسٹارٹ ود, ہم کچھ 1-2 کلسٹرز بنا کے جہاں پر اچھے باغات موجود ہیں, ایکسپورٹ کی کوالٹی اچھی, کامن فیسلٹیز کی طرف لے جائیں, اور انہی فارمرز کو جو ہے انہیں کچھ عرصے بعد ان کو اتنا اسٹرینگتھن کریں, ان کی کیپیسٹی بلڈ اپ کریں کہ وہ پروڈکٹ جو ہے اپنی فیکٹری میں خود پروسیس کر کے آگے جو ہے ایکسپورٹرز ان کو پرووائڈ کریں تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی جائیں. تو وہ سیکنڈ سٹیپ ہوگا. فرسٹ سٹیپ جو ہوگا وہ یہ ہوگا. اس کے ساتھ جو باقی مین چیزیں ہیں وہ پہلے آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہیں. تو جو ارجنٹ ریکوائرمنٹ ہے ہماری وہ یہی ہے کہ بیسیکلی ہمیں پلانٹیشن کی طرف فوکس کرنا ہوگا. شکریہ. کسان خوشحال پنجاب خوشحال.